السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی بک ہے کہ جس کے اندر بے حد اور بے حساب خیر و برکت ہے۔ بے حد اور بے حساب خیر و برکت ہے قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک کی برکت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور کسی کے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی خیر و برکت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ صرف 10 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جن کے پڑھنے سے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ 10 آیتیں جو شخص یہ 10 آیتیں پڑھتا ہے زبانی یاد کرتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے فتنے، یعنی کہ ابلیس ملعون لعنتی کا جو نیٹ ورک ہے، فتنوں کا نیٹ ورک ہے ابلیس کا، اس میں سب سے ٹاپ لیول پہ پہلے نمبر پہ سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس فتنے سے نبیوں نے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہے انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، واقعات موجود ہیں۔ اور ایسی سچویشن میں جو اتنا بڑا فتنہ ہے اس کا پہلے کردار بتاتا ہوں کیا ہے۔ ایک انسان ہے اور ہمارے عام انسانوں سے مختلف ہے۔ دجال کا جو سب سے بڑا اس کا نیٹ ورک ہے یا وہ خود ہے، اس کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، لوگوں کو کہے گا، لوگوں کو دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو، لوگوں کو دعوت دے گا کہ مجھے رب مانو، اور کہنے پہ اس کے تھوڑے کہنے پہ کام ہوں گے، اس کے کہنے پہ بارش ہوگی، اس کے اشارے پہ بارش ہوگی، اس کے اشارے پہ ہوائیں چلیں گی، اس کے اشارے پہ اور مسئلے مسائل ہوں گے، اور اس کے اشارے پر یہ بھی ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرے گا۔ اتنا بڑا فتنہ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی اس بات کی ہے کہ اگر ایک بندہ ایسے ہاتھ کی صفائی جس کو کہتے ہیں، یا ایسے میجک کہہ لیں، یا اس کو اوور کلیور ایکٹنگ کہہ لیں، کہ اس انداز سے کسی کے ایسے کر کے تعویذ نکالے تو کہتے ہیں جی واہ کیا بات ہے، بہت بڑی سرکار ہے یہ۔ اگر کوئی ایسے تکا مار کے کسی کو بتا دے بھی بھائی آپ کے اوپر یہ مسئلہ ہے، تو اس کو کہیں گے بڑی سرکار ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑی سرکار ان کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس فتنے کے اوپر یہ کیا کریں، اس کے اوپر جا کے یہ کیا کریں، وہاں پہ تو یہ بالکل فیل ہو جائیں گے۔ ان کو تو چھوٹے چھوٹے ایکٹنگ، چھوٹے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہنچی سرکاریں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ جا کر یہ ایز اٹ از بالکل فیل ہو جائیں گے۔ بہرحال خیر میرا ٹاپک یہ تھا کہ فتنے دجال کی بہت بڑی اس کی اس طرح کے کارنامے ہوں گے، ہاتھوں پہ ایسے پودے اگائے گا اور بہت کچھ کرے گا، تو جو اس کے پاور ہے وہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، شیطانی نیٹ ورک ہے نا۔ تو اب یہ سچویشن ہے کہ ایسی 10 آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ اس فتنے سے بھی اللہ محفوظ فرمائیں گے، اور وہ 10 آیتیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آیتیں جو پڑھے گا، زبانی یاد کرے گا، اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اتنے بڑے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے گا، تو دنیا کے فتنے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام الناس کو کہ جو لوگ جھگڑوں میں، فساد میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کاروبار میں، بڑے مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، بیچارے فتنوں میں، لڑائی جھگڑے فساد میں پھنسے ہوئے ہیں، ان فیملیوں کو، ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ 10 آیتیں
سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں لازمی یاد کریں. اس کو یاد کرنے کا حکم ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ جو بندہ زبانی یاد کرے گا پھر پڑھے گا تو اس کو ان فتنوں سے محفوظ کیا جائے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ کیا جائے گا. تو چھوٹے فتنے بالکل کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. باقی سورہ کہف کی تلاوت حدیث شریف میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو بندہ جمعے والے دن تلاوت کرتا ہے تو آئندہ آنے والے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے. آئندہ آنے والے جمعے تک ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے. اتنی بڑی پاورفل یہ صورت ہے. اور بہت سارے اس صورت کے فضائل ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں روٹین سے, رزق میں بھی اضافہ. ظاہری بات ہے قرآن پاک کو جس نیت سے پڑھیں گے ہوگا. تو ایک صحابی کا بھی واقعہ آیا کہ اللہ کے نبی صحابی پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہف کی. تو ان کی سواری جو تھی, گھوڑا یا کوئی سواری تھی, ایک دم وہ بدکنا شروع ہو گئی. یعنی کہ اس سواری کے اندر ہلچل مچ گئی, بدکنا شروع ہو گئی, اچھلنا شروع ہو گئی. کہف کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے صاحب, وہ صحابی جو تھے. اب سورہ کہف کی جب تلاوت کر رہے ہیں صحابی, تو یہ معاجرہ جب دیکھا کہ ایک بادل سا ہے ان کو ڈھانپ رہا ہے, اس کے نزدیک آ رہا ہے اس سواری کے, تو وہ اچھلنا شروع ہو گئی. تو ایک دم سے پھر انہوں نے یہ واقعہ جو اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, وہ سکینہ تھی, سکینت یعنی کہ راحت, سکون تھی, اللہ کا فضل تھا, کرم تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم ہر جمعے اس کی تلاوت کریں, ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے بہترین بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.